عز وجل في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله يحب المفسدين. میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، جو آیت کریمہ ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس کا انتخاب میں نے اس مقصد سے کیا ہے کہ آج بہت سارے پڑھے لکھے لوگ، جن کو حقیقت میں ان پڑھ اور جاہل کہنا چاہیے، ان لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ جس شخص کو دین کے مطابق اور اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنی ہو، اس کو دنیا بالکل ہی چھوڑنی پڑے گی، دنیا سے قطع تعلق ہونا پڑے گا، بغیر دنیا کو چھوڑے ہوئے دین کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اور ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں اس وجہ سے بھی آتی ہے کہ قرآن اور حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتے اور نہ پڑھنے والے اور سمجھنے والوں سے رجوع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، الدنیا جیفۃ وقالبها کلاب، کہ دنیا مردار جانور کی طرح ہے اور اس کے پیچھے پڑنے والے کتوں کی طرح ہے۔ اس حدیث کو اگرچہ بعض علماء نے لفظ موضوع قرار دیا ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے اس کو تسلیم کیا گیا۔ تو دنیا کے طلبگار کو، دنیا کو مردار جانور قرار دیا گیا اور اس کے طلبگار کو، اس کے پیچھے پڑنے والوں کو کتے کی طرح قرار دیا گیا۔ اسی طرح فرمایا گیا قرآن کریم کے اندر، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیاوی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے۔ تو قرآن اور حدیث کے اس نصوص سے معلوم ہو رہا ہے کہ دنیا کی مذمت بیان کی گئی، دنیا کے طلبگار کو غلط قرار دیا گیا، لیکن اسی طرح سے آپ دوسری طرف رخ کریں گے، اسی قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین پہ پھیل جاؤ، تجارت کرو، کاروبار کرو، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ تو قرآن کریم میں دنیا کے اندر فضل اللہ قرار دیا گیا، مال کو دولت۔ اسی طرح مال و دولت کو قرآن کریم میں خیر کہا گیا، یعنی اچھی چیز ہے، بہترین چیز ہے۔ ہم اور آپ دعا کرتے رہتے ہیں ہر نماز میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ اس دنیاوی زندگی میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو اب قرآن اور حدیث کو ایک طرف تو دنیا کی مذمت بیان کی گئی ہے، دنیا کو مردار جانور کہا گیا ہے، اس کے طلبگار کو، اس کے پیچھے پڑنے والوں کو کتا قرار دیا گیا، اور اسی طرح دنیا کی تعریف بھی ہو گئی ہے اور دنیا کمانے والوں کی تعریف بھی ہو رہی ہے کہ اس کو فضل اللہ کہا جا رہا ہے، خیر کہا جا رہا ہے، اس کی اچھائی بیان کی جاتی ہے۔ تو اب حقیقت کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے بعد جو حقیقت ہمارے سامنے کھل کر آتی ہے وہ یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم دنیا کو چھوڑ کر بیٹھ جائیں، جس طرح کے عیسائی مذہب میں ہے کہ اللہ کے یہاں اس وقت تک تقرب حاصل نہیں ہو سکتا، ہم اللہ کا اس وقت تک قرب حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم رہبانیت کو نہ اختیار کر لیں، پوری دنیا کو چھوڑ کر کسی غار میں گو میں جا کر بیٹھ رہے اور اللہ اللہ کرتے رہیں۔ عیسائی مذہب میں یہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن اور حدیث میں یہ نہیں کہا کہ دنیا کو بالکل چھوڑ، بلکہ قرآن اور حدیث سے جو بات واضح ہوتی ہے کہ دنیا کو حاصل کرو، دنیا کو کماؤ، لیکن اس طریقے سے پورے طور پر اس میں مشغول نہ ہو جاؤ، رات و دن اسی کی فکر سوار ہو،
کہ کس طرح سے ہمارے پاس مال زیادہ آ جائے، کس طرح سے دولت زیادہ آ جائے، اور اس کے لیے جو ہے حلال اور حرام کو انسان ایک کر دے، اللہ کی عبادت کی توفیق نہ ہو، یہ چیزیں بہت خطرناک ہیں۔ تو قرآن اور حدیث کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے بعد جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اسلام یہ پسند نہیں کرتا کہ انسان ہاتھ پاؤں جوڑ کر بیٹھ جائے، اللہ پر توکل کرتا رہے کہ اللہ بھیجتا رہے گا، ہم کھاتے رہیں گے، ایسی باتیں نہیں، بلکہ محنت کیجئے، حلال طریقے سے کمائیے، حلال طریقے سے کھائیے، اپنی اولاد کو کھلائیے، اس کی پرورش کیجئے، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر دنیا بہت اچھی ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا لو كانت التعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، کہ اگر اللہ رب العزت کے نزدیک دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العزت کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کچھ بھی حقیقت نہیں، معمولی سے معمولی حقیقت نہیں۔ اگر ان کے نزدیک حقیقت ہوتی تو پھر کافر جو رات و دن اللہ کا ناشکرا ہے، رات و دن اس کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے، اس کو اللہ رب العزت اپنی ایک ایک نعمت بھی نہیں دیتے، معمولی سی معمولی نعمت بھی اس کو نہیں دیتے، یہاں تک کہ پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں دیتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی حقیقت اللہ رب العزت کے نزدیک کچھ بھی نہیں۔ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے، آپ نے دیکھا کہ راستے کے کنارے ایک بکری کا مرا ہوا، کان کٹا ہوا بچہ پڑا ہوا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کون شخص اس بکری کے بچے کو 1 درہم میں لے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بچہ زندہ ہوتا تب بھی ہم 1 درہم میں نہیں لیتے، اب یہ تو بچہ کان کٹا ہوا ہے، عیبدار ہے، مرا ہوا، ہم اس کو لے کر کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تمہارے نزدیک اس بچے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس مردہ کان کٹا ہوا بچے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کوئی حقیقت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں میں یہ بات بیٹھا دی تھی کہ دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ جب صحابہ کرام دنیا کو روکتے چلے گئے، انہوں نے اس کے پیچھے نہیں پڑا تو پوری دنیا ان کے پیچھے آ گئی، پوری دنیا ان کے قدموں تلے آ گئی، اور بڑی بڑی حکومت ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی۔ کسرا ان کے قدموں میں آ کر ڈھیر ہوا، قیصر ان کے قدموں میں آ کر ڈھیر ہوا، بڑی بڑی وہ حکومت ان کے سامنے آ کر اپنے آپ کو سپرد کر دی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو شام کا گورنر بنا دیا، کیونکہ شام کا اکثر علاقہ انہوں نے ہی فتح کیا تھا، اور اس وقت شام آج کے 4 بڑے بڑے ممالک پر مشتمل تھے، شام، اردن، فلسطین، لبنان، یہ سب شام کا علاقہ کہلاتا تھا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ وہاں کے گورنر تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر پورے عالم اسلام کی کمان کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شام کے دورہ پر آئے تو انہوں نے سوچا کہ شام کا یہ شہر کتنا ترقی یافتہ ہے، پورا شہر جو ہے جگمگ جگمگ کر رہا ہے، یہاں کے حکومت کو، یہاں کے گورنر کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے لیے کیا کچھ جمع کیا، اپنے لیے کس طرح عالی شان بلڈنگ اور مکان تعمیر کیا۔ چنانچہ وہاں کے گورنر حضرت عبیدہ بن جراح کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور ان سے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کا گھر دیکھوں۔ حضرت عبیدہ نے فرمایا کہ حضرت آپ ہمارا گھر دیکھ کر کیا کریں گے؟ آپ ہمارا گھر دیکھ کر سوائے آنکھ نچوڑنے کے کچھ نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری خواہش ہے کہ اپنے بھائی کا گھر دیکھیں۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ ان کو لے کر چلے، راستے سے گزرتے گزرتے شام کا پورا علاقہ جو ترقی سے جگمگ جگمگ کر رہا تھا اس سے گزرتے ہوئے ویران چٹیل جگہ پر پہنچتے ہیں۔
پھر کہتے ہیں حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ ایک جھوپڑا کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ جھوپڑا میرا مکان ہے. اس میں حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر لے گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو دیکھا کہ یہاں تو کچھ نظر نہیں آ رہا, صرف جو ایک مصلی ہے اور کچھ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت حیران ہوئے, پریشان ہوئے, کیا وہ بیٹا تم اس میں رہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی حضرت میں اسی میں رہتا ہوں, یہ مصلی ہے, اس پر نماز پڑھ لیتا ہوں, رات میں اسی پر آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہوں. اور چھپر کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا, ایک پیالہ نکالا اور دیکھا کہ اس میں پانی ہے اور پانی میں بھیگی ہوئی روٹی پڑی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت ایک خاتون جو ہے روٹی 4-5 دنوں کی پکا کر بھیج دیتی ہے, جب وہ روٹی سوکھ جاتی ہے تو میں اسی کو کھا لیتا ہوں اور اسی سے اپنا کام چلا رہا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رو پڑے اور کہنے لگے کہ عبیدہ پوری دنیا حکومت کی وجہ سے بدل گئی, لیکن تم کو یہاں کا گورنر بنایا گیا, تم یہاں جگمگ جگمگ ترقی یافتہ ملک کے گورنر ہو, لیکن دنیا نے تم کو آج تک نہیں بدلا. تم جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اسی طرح سے آج بھی. لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنی اسلاف کی زندگی کو بھول گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھول گئے اور کمائی کے لیے حلال اور حرام کو ایک کر دیا. جس طرح سے پیسے آئے اس کو حرام پیسے کو اپنے جیب میں ڈالتے چلے گئے, اپنی اولاد کو کھلاتے چلے گئے, پلاتے چلے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام و غذی بالحرام, کہ جس کا کھانا حرام ہو, جس کا پینا حرام ہو, جس کا لباس حرام ہو, ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ لا يدخل الجنۃ جسد غذی بالحرام. ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ ایسا جسم, ایسا شخص جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا جس کی پرورش حرام مال سے ہو. آج ہماری یہ حالت ہوئی ہے, جس طرح کے مال ہو کھاتے چلے گئے, اپنی اولاد کو گھر کھلاتے چلے گئے اور مال کے لیے مقابلہ ہے, ریس ہے کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہو, ہمارے پاس دولت زیادہ ہو, ہمارے پاس بلڈنگ زیادہ ہو, خوبصورت ہو, ہمارے پاس گاڑیاں اچھی ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم مال و دولت میں تباہ ہو جاؤ, تمہاری مقابلہ ہوگی, اسی کے لیے تم آپس میں مقابلہ کرو گے کہ ہمارے پاس زیادہ مال ہو, ہمارے پاس زیادہ مال ہو, اور اس کے لیے پھر زیادہ سے زیادہ مال کے لیے ہر چیز کرنے کو تیار ہو جاؤ. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تمہارا مقابلہ ہوگا کہ مال کے لیے یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ جاؤ گے, لیکن تمہاری خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی. اس لیے میرے بزرگوں, اللہ رب العزت نے کہا ہے, قرآن اور حدیث سے یہ بات واضح ہوئی ہے, مال کمانا غلط نہیں ہے, روزی کمانا غلط نہیں ہے, بلکہ اس کو صحیح طریقے سے کمائیے, حلال طریقے سے کھائیے اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کیجیے, تو مال کمانا, جمع کرنا وہ بھی بہت بہتر ہے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب کی طرف سے